السلام علیکم ورحمۃ اللہ. الحمدللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ. میرا نام سید عابد محمود. جیسے کہ اہل بیت کے اوپر بات ہو رہی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد اب تک ہوئی اور قیامت تک آئے گی، یہ سب اہل بیت سے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات اہل بیت سے ہیں، عالی خاندان ہیں، عالی نسب ہیں، عالی حسب ہیں. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سارے نبیوں کے سردار ہیں، ساری امتوں کے سردار ہیں. اللہ جل جلالہ کے بعد سب سے بڑی ہستی ہیں. بھئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد، ان کی نسبت سے، ان کے تعلق سے، ان کے خاندان سے جو لوگ ہیں، ان کا اعزاز، ان کی مناقبت بھی ویسے ہی اعلیٰ ہے اور افضل ہے. امت کو اگر آخرت میں کامیاب ہونا ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے سامنے سرخرو ہونا ہے، تو بھئی امت کے لیے ہر ایک فرد کے لیے لازم ہے کہ وہ اہل بیت سے محبت کرے، اہل بیت کی قدر کرے اور اہل بیت کے نقش قدم پر زندگی گزارے. ام المومنین حضرت زینب بنت جحش سلام اللہ رضی اللہ عنہ علیہ، حضرت ام سلمہ سلام اللہ رضی اللہ عنہ علیہ سے نکاح کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آئیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ سلام اللہ رضی اللہ عنہ علیہ سے نکاح کرنے کا حکم ساتوں آسمانوں کے اوپر سے آیا تھا. یعنی اللہ جل جلالہ کی طرف سے قرآن مجید میں آیات اتریں اور اللہ جل جلالہ نے نکاح فرمایا. آپ سلام اللہ رضی اللہ علیہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ بولے بیٹے زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سابقہ بیوی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سگی پھوپھی ذات بہن تھیں. تو دیگر جو ازواج مطہرات ہیں، ان کی طرح آپ سلام اللہ رضی اللہ علیہ بھی بیوہ تھیں. آپ سلام اللہ رضی اللہ علیہ نہایت سخی، اللہ والی اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کے بارگاہ میں خوب آہوازاری کرنے والی خاتون تھیں. حتیٰ کہ آپ سلام اللہ رضی اللہ علیہ کی شان میں قرآن مجید بھی اترا، جو قیامت تک پوری امت کے مومنین و مومنات، مسلمین و مسلمات اس کی تلاوت کرتے رہیں گے. آپ سلام اللہ رضی اللہ علیہ کی کنیت ام حکم اور نام زینب اور والد کا نام جہش اور دادا کا نام ریاب تھا. آپ کی والدہ کا نام امیمہ تھا جو کہ عبد المطلب کی بیٹی تھیں اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سگی پھوپھی تھی. اس طرح حضرت زینب سلام اللہ رضی اللہ علیہ کے نانا عبد المطلب ہوئے. حضرت زینب سلام اللہ رضی اللہ علیہ کا نام پہلے برہ تھا، پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو تبدیل کر کے زینب رکھا، کیونکہ اسلام قبول کرنے والے جن افراد کے نام شرعی لحاظ سے نامناسب اور غلط ہوتے تھے، ان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم تبدیل فرما دیا کرتے تھے. آپ سلام اللہ رضی اللہ علیہ کی ولادت نبوت کا اعلان کرنے سے 33 سال پہلے مکہ مکرمہ میں ہوئی تھی، جو کہ تقریباً 590 عیسوی تھا. قریش کے قبیلہ بنو اسد میں پیدا ہوئیں اور بڑے ناز و نعم، عزت و جمال، حسب و نسب کے فخر کے ساتھ ان کی پرورش ہوئی. حضرت زینب سلام اللہ رضی اللہ علیہ کا پہلا نکاح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے منہ بولے بیٹے حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کر دیا تھا. حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ابتدائی زندگی کا کچھ اختصار کے ساتھ تعارف کرانا بہت ضروری ہے. زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ ان کے بچپن میں ان کو ساتھ لے کر اپنے میکے جا رہی تھیں. راستے میں قبیلہ بنو القین کے ڈاکوؤں نے حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چھین لیا، مکہ مکرمہ جا کر بازار عکاظ میں بیچ دیا. حکیم بن حزام نے اپنی پھوپھی حضرت خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ رضی اللہ علیہ کے لیے انہیں 400 درہم میں خرید لیا. پھر جب حضرت خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ رضی اللہ علیہ کا نکاح حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوا تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت زید ایک غلام بطور ہدیہ میں دے دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ہدیہ کو قبول فرمایا اور انہیں آزاد کر کے اپنا بیٹا بنا لیا، جس سے وہ لوگوں میں زید بن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے مشہور ہو گئے اور لوگ انہیں اسی نام سے پکارتے تھے. اور انتہائی بےتابی اور بے چینی کے عالم میں انہیں جا بے جا ڈھونڈتے پھرتے تھے. جب پتہ چلا کہ وہ مکہ مکرمہ میں ہے تو حضرت زید کے والد اور ان کے چچا ان کو چھڑانے کے لیے فدیہ لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے.
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فدیہ کی رقم لیے بغیر حضرت زید کو اختیار دے دیا کہ تم جانا چاہو تو چلے جاؤ، مگر ان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مصابحت اور ہم نشینی اتنی اچھی لگی تھی کہ انہوں نے جانے سے انکار کر دیا۔ اپنے والد صاحب اور اپنے چچا کو انکار کر دیا اور اپنے والد اور اپنے خاندان کے اور وطن کے مقابلے پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی صحبت کو ترجیح دی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان سے بہت محبت کرتے تھے۔ جب حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بالغ ہو گئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا نکاح اپنی آزاد کردہ ایک باندی سے کر دیا جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بچپن میں پرورش کی تھی۔ نام برکات اور کنیت ایمن تھی۔ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان سے ایک بیٹا عطا فرمایا جو اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے معروف ہوئے۔ حضرت ایمن حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح میں تھیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دوسرا نکاح حضرت زینب بن جہش رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کرنا چاہا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھیزاد بہن تھیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے پاس جا کر زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح کا پیغام بھیجا، مگر حضرت زینب اور ان کے بھائی عبداللہ بن جہش نے اپنے ماحول کے اعتبار سے اس نکاح کو ناپسند سمجھا اور اس نکاح پر راضی نہ ہوئے، کیونکہ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ معاشرے میں کل تک ایک غلام کی حیثیت سے جانے جاتے تھے اور حضرت زینب قریش جیسے عالی خاندان سے تعلق رکھتی تھی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھیجا ہوا پیغام جو زید کے لیے تھا، چونکہ حضرت زینب اور ان کے بھائی نے اس رشتے کو پسند نہیں کیا تھا، اس لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن مجید میں سورہ احزاب میں ایک آیت نازل فرمائی جس کا مفہوم ہے، اور جب اللہ سبحانہ وتعالیٰ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کسی بات کا حتمی فیصلہ کر دیں تو نہ کسی مومن مرد کے لیے گنجائش ہے اور نہ کسی مومن عورت کے لیے کہ ان کو اپنے معاملے میں کوئی اختیار باقی رہے۔ اس آیت کے نازل ہونے پر حضرت زینب اور ان کے بھائی بخوشی نکاح پر راضی ہو گئے اور حضرت زینب کا نکاح حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کر دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا مہر خود ادا فرمایا جو 4.25 تولہ سونا یعنی تقریباً 16.25 تولہ چاندی بنتا اور کچھ زنانہ کپڑے، 43 سیر آٹا اور 8 سیر کھجورے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نکاح سے ثابت کر دیا کہ اللہ جل جلالہ کے نزدیک دینداری کی بلندی اور تمام خاندانیوں اور دنیاوی بلندیوں سے بڑی ہوئی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اتنا واضح کیا حقیقی پھوپھی کی بیٹی کا نکاح ایک ایسے آزاد کردہ غلام سے کر کے دکھایا جو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری میں سراپا محو تھے۔ اور اس نکاح کے متعلق اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام میں آیات نازل فرمائی جو ہمیشہ پڑھی جاتی رہیں گی اور نسب میں فخر کرنے والوں کو دینداری کی تاکید کرتی رہیں گی۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح میں تقریباً 1 سال رہیں یا 1 سال سے کچھ عرصہ زیادہ رہیں، لیکن دونوں میں نباہ نہ ہو سکا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت سے حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو طلاق دے دی، اور جب عدت پوری ہو گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا مجھے اس وقت اس معاملے میں تم سے زیادہ کوئی قابل اعتماد آدمی نظر نہیں آ رہا، لہذا تم زینب کے پاس جاؤ اور اسے میرے نکاح کا پیغام دو۔ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے پاس پہنچے تو وہ آٹا گون رہی تھیں۔ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں نے ان کی طرف دیکھا نہیں بلکہ پیٹھ پھیر کر ان سے کہا زینب خوشخبری ہو، مبارک ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے لیے اپنا نکاح کا پیغام بھیجا ہے۔ انہوں نے جواب میں کہا میں اس وقت تک کچھ نہیں کہہ سکتی جب تک کہ میں اپنے رب سے مشورہ نہ کر لوں، اور یہ سن کر وہ نماز استخارہ پڑھنے میں کھڑی ہو گئی۔ ادھر وہ نماز استخارہ میں مشغول تھیں اور ادھر اللہ جل جلالہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر سورہ الاحزاب میں آیات اتار دی جس کا مفہوم ہے جب زید نے اپنی بیوی سے تعلق ختم کر لیا تھا ہم نے اس سے تمہارا نکاح کر دیا تاکہ مسلمانوں کے لیے اپنے منہ بولے بیٹوں کی بیویوں سے نکاح کرنے میں اس وقت کوئی تنگی نہ ہو۔ جب انہوں نے اپنی بیویوں سے تعلق ختم کر لیا ہو، عام دستور و ضابطہ سے ہٹ کر محض اس آیت کے نازل ہونے سے حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آ گئیں۔ اس لیے آیت اترنے کے بعد
آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس اجازت کے بغیر ہی اندر تشریف لے گئے۔ امی جان حضرت زینب سلام اللہ رضی اللہ علیہ فرماتی ہیں اس وقت گھر میں اپنا سر کھولے بیٹھی تھی، میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح گھر میں اندر تشریف لاتے دیکھ کر سمجھ گئی کہ یہ آسمان سے یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے کوئی حکم آیا ہوگا۔ میں نے پھر اسی پہلو کے پیش نظر عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بغیر نکاح گواہوں کے ہی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے نکاح کرایا اور جبرائیل گواہ ہیں۔ چونکہ حضرت زینب سلام اللہ رضی اللہ علیہ کا نکاح براہ راست اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کرایا تھا، اس لیے اس خوشی میں وہ اظہار نعمت کے طور پر وہ بڑے فخر کے ساتھ دوسری بیویوں سے کہا کرتی تھیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے تمہارا نکاح تمہارے گھر والوں نے تمہارے بڑوں نے کروایا اور میرا نکاح اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کروایا۔ راجع قول کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت زینب سلام اللہ رضی اللہ علیہ سے نکاح تقریباً 5 ہجری میں ہوا۔ اس وقت حضرت زینب سلام اللہ رضی اللہ علیہ کی عمر تقریباً 35 برس تھی۔ رخصتی کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زینب سلام اللہ رضی اللہ علیہ کا ولیمہ کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمدہ قسم کا ایسا شاندار ولیمہ کیا کہ ایسا ولیمہ آپ نے کسی اہلیہ کا نہیں کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں عربوں کی پسندیدہ اور ان کے ہاں عمدہ خوراک یعنی گوشت اور روٹی کا انتظام فرمایا تھا اور لوگوں نے جی بھر کر کھایا۔ اس موقع پر حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ ماجدہ حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اپنی طرف سے بطور ہدیہ کھجور، پنیر اور گھی سے تیار کردہ اعلیٰ قسم کا حریرہ بھیجا۔ اس ولیمے میں بہت سارے لوگ بلائے گئے تھے جن کی تعداد تقریباً 300 کے قریب تھی اور دعوت ولیمہ میں اس وقت کے لحاظ سے یہ ایک بڑی تعداد گنی جاتی تھی۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ اس ولیمہ کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے مقرر فرمایا تھا کہ میں فلاں شخص کو جا کر خاص طور پر بلا کر لاؤں اور جو شخص بھی ملے ان کو بلاؤں، اس کو کھانے میں شریک کروں۔ تو چنانچہ میں باہر گیا اور جا کے بہت سارے لوگوں کو بلا کر لے آیا، یہاں تک کہ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باہر کوئی ایسا آدمی مجھے نہیں مل رہا جس کو میں نے بلاوا نہ دیا ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانے پر ہاتھ رکھ کر کوئی دعا پڑھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آئے ہوئے لوگوں کے متعلق فرمایا 10 افراد بن کر حلقہ بنا کر اکٹھے بیٹھ جائیں، بسم اللہ پڑھ کر کھائیں اور ہر آدمی اپنے سامنے سے کھائے۔ لوگ آتے رہے اور سیر ہو کر خوب بھر بھر کر کھا کر اور جاتے رہے۔ جو لوگ کھانا کھا لیتے وہ باہر چلے جاتے تھے، مگر آخر میں 3 آدمی کھانا کھا کر وہیں بیٹھے رہے اور آپس میں باتیں کرتے رہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ حضرت زینب سلام اللہ رضی اللہ علیہ بھی وہیں گھر میں ہی ایک طرف بیٹھی ہوئی تھی اور اپنا چہرہ دیوار کی طرف کیا ہوا تھا۔ لوگ کافی دیر تک وہاں بیٹھ گئے جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف ہوئی اور گرانی محسوس ہو رہی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حیات طیبہ کا ایک لمحہ بڑا قیمتی تھا، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ بہت شرم و حیا اور رعایت کرنے والے تھے اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو وہاں سے اٹھانا مناسب نہیں سمجھا اور آپ خود باہر تشریف لے گئے۔ اس موقع پر اللہ جل جلالہ نے سورہ احزاب میں 53 نمبر آیت پردے کے متعلق نازل فرمائی، جس کا مفہوم ہے اے ایمان والو، نبی کے گھر میں بلا اجازت داخل نہ ہو سوائے اس کے کہ وہ تمہیں کھانے پر آنے کی اجازت دے جائیں، اور وہ بھی اس طرح کہ تم اس کھانے کی تیاری کے انتظار میں نہ بیٹھے رہو، لیکن جب تمہیں دعوت دی جائے تو جاؤ، پھر جب کھانا کھا چکو تو اپنی راہ لو، یعنی واپس چلے جاؤ اور باتوں میں جی نہ لگاؤ، نہ بیٹھو۔ حقیقت یہ ہے کہ اس بات سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت تکلیف پہنچ رہی تھی۔ جب تمہیں دعوت دی جائے تو جاؤ، جب کھانا کھا چکو تو اپنی راہ لو، یعنی واپس چلے جاؤ اور باتوں میں جی نہ لگاؤ اور ایسے نہ بیٹھ جاؤ۔ حقیقت یہ ہے کہ اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت تکلیف پہنچی تھی اور وہ تم سے کہتے ہوئے شرماتے تھے۔ اللہ حق بات میں کسی سے نہیں شرماتا، اور جب تمہیں نبی کی بیویوں سے کچھ مانگنا ہو تو پردے کی پیچھے سے مانگو۔ واضح رہے کہ پردے کا حکم واجب ہونے کا یہ حکم صرف ازواج مطہرات کے ساتھ خاص نہیں تھا، بلکہ یہ حکم
تمام خواتین کے لیے ہے، جیسا کہ اسی صورت کی اگلی آیات تقریباً 59 نمبر میں اس کی وضاحت موجود ہے۔ حضرت زینب سلام اللہ رضی اللہ علیہ نے 53 برس کی عمر پائی۔ آپ سلام اللہ رضی اللہ علیہ کا انتقال حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زمانہ خلافت میں تقریباً 20 ہجری میں ہوا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود نماز جنازہ پڑھائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد ازواج مطہرات میں سب سے پہلے آپ سلام اللہ رضی اللہ علیہ کا انتقال ہوا اور جنت البقیع میں دفن ہوئی، اور ان کی تدفین کے وقت میں امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ موجود تھے، مگر حکم شرعی کی بنا پر آپ سلام اللہ رضی اللہ علیہ کی نعش کو قبر کے اندر آپ سلام اللہ رضی اللہ علیہ کے محرم مردوں نے اتارا، اور قبر میں نعش اتارتے وقت کپڑا تان کر پردہ کر لیا گیا تھا۔ ایک دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر تشریف لائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے۔ گھر میں حضرت زینب سلام اللہ رضی اللہ علیہ نماز اور دعاؤں میں مشغول تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دیکھ کر فرمایا، زینب اواہ خاتون ہیں۔ ایک روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اواہ کی وضاحت کرتے ہوئے فرمایا، جس کا مفہوم ہے جس شخص کے دل میں خشوع و خضوع ہو اور وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے سامنے رو رو کر دعائیں مانگتا ہو، وہ اواہ ہے۔ ان کے متعلق حضرت عائشہ سلام اللہ رضی اللہ علیہ فرماتی ہیں، میں نے دین کے معاملے میں حضرت زینب سلام اللہ رضی اللہ علیہ سے بہتر کبھی کوئی عورت نہیں دیکھی۔ ان سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والی، سچ بات کہنے والی، صلہ رحمی کرنے والی اور صدقہ خیرات کرنے والی میں نے اور کوئی عورت نہیں دیکھی، اور نہ ہی ان سے بڑھ کر کوئی ایسی عورت دیکھی جو اپنی جان کو کھپا کر مال کماتی ہو اور پھر اس کمائی کو صدقہ کر دیتی ہو اور اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرتی ہو۔ حضرت ام سلمہ سلام اللہ رضی اللہ علیہ فرماتی ہیں، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی منظور نظر تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کا کثرت سے ذکر فرماتے تھے، اور ایک نیک اور صالح خاتون تھیں۔ روزہ بہت رکھتی تھیں، راتوں کو کثرت سے نماز میں مشغول رہتی تھیں، اپنے ہاتھ سے محنت کر کے کماتی تھیں اور پھر ساری کمائی غریبوں، مسکینوں اور یتیموں میں صدقہ کر دیتی تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم علیہ چمڑے رنگنے اور اس کے علاوہ مختلف قسم کی مزدوری کیا کرتی تھیں، اور اس سے حاصل ہونے والی آمدنی کو فقراء وغیرہ میں خرچ کر دیتی تھیں، صدقہ کر دیتی تھیں۔ بلکہ آپ صلی اللہ علیہ کے پاس جو مال بھی کہیں سے بھی آ جاتا، وہ اس مال کو اللہ کی رضا کے لیے اپنے قریبی رشتہ داروں میں اور مستحق محتاج لوگوں پر تقسیم کر دیتی تھی۔ چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اپنی خلافت میں حضرت زینب سلام اللہ رضی اللہ علیہ کا وظیفہ 12,000 درہم مقرر فرمایا تھا، تو انہوں نے صرف 1 سال اس سے قبول فرمایا، اور وہ بھی اس کیفیت کے ساتھ قبول کیا کہ وہ وظیفہ وصول کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ سے دعا کی، اے اللہ یہ مال آئندہ سال میرے پاس نہ آئے کیونکہ یہ فتنہ ہے۔ اس کے بعد وہ پورے 12,000 درہم صلہ رحمی کی غرض سے قریبی رشتہ داروں کو اور حاجت مندوں میں تقسیم کر دیے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس بات کا معلوم ہوا کہ انہوں نے وہ ساری رقم اللہ کے نام پر تقسیم کر دی ہے، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ایسی نیک خاتون ہیں جن سے لوگوں کو خیر ہی ملتی ہے۔ پھر ان کے پاس تشریف لے گئے اور باہر دروازے پر کھڑے ہو کر ان کی خدمت میں سلام بھیجا اور عرض کی کہ مجھے آپ کی رقم تقسیم کر دینے کا واقعہ معلوم ہو گیا۔ اس کے بعد مزید 1,000 درہم ان کے پاس بھیجے تاکہ وہ اس رقم کو اپنے پاس اپنے خرچ کے لیے رکھیں، مگر انہوں نے وہ رقم بھی اسی طرح تقسیم فرما دی۔ اور ان کی سخاوت اور مال سے بے رغبتی کا اور بھی کئی واقعات ہیں۔ وہ دنیا سے اس حال میں روانہ ہوئی ہیں کہ وہ قابل تعریف اور عبادت گزار خاتون تھیں، اور وہ اپنے جانے کے ساتھ یتیموں اور بیواؤں کو بھی گھبراہٹ میں ڈال گئی تھی، کیونکہ وہ سوچیں گے کہ اب ہمارے اخراجات کا انتظام کون کرے گا۔ ایک موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ازواج مطہرات سلام اللہ رضی اللہ علیہ سے فرمایا تھا کہ میری وفات کے بعد تم میں سے سب سے لمبے ہاتھوں والی میری بیوی سب سے پہلے مجھ سے آ کر ملے گی۔ اب ازواج مطہرات سلام اللہ رضی اللہ علیہ یہ سمجھیں کہ اس سے ظاہری ہاتھ کی لمبائی مراد ہے، اس لیے وہ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد بعض مرتبہ اپنے ہاتھوں کو دیوار پر رکھ کر یا کسی لکڑی کے ذریعے سے ناپتی تھی، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب ازواج مطہرات سے جب زینب سلام اللہ رضی اللہ علیہ کا پہلے انتقال ہوا تو معلوم ہوا کہ ہاتھ کی لمبائی سے مراد
صدقہ و خیرات اور سخاوت تھی۔ اسی سخاوت اور مالی ہمدردی کی وجہ سے لوگوں میں حضرت زینب بنت جحش سلام اللہ رضا عنہا علیہا کا لقب ماوی المساکین یعنی مسکین لوگوں کا ٹھکانہ پڑ گیا تھا۔ یہ وہ اہل بیت کا مقام ہے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو دیا، اور یہ وہ پاک ہستیاں ہیں جو اللہ رب العزت نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک ذات کے لیے مخصوص کی تھیں۔ ان کے اس مناقب اور مقام اور رتبے کے اعتبار سے ہم امتیوں کو چاہیے کہ ہم ان سے محبت کریں، ان سے اپنا تعلق جوڑیں اور ان لوگوں کے اعمال کو اپنی زندگیوں میں لے کر آئیں۔ زیادہ سے زیادہ درود شریف پڑھیں اور ان کو سلامتی بھیجیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ سے استغفار کریں اور ان کے طریقے کے اوپر زندگی گزارتے ہوئے قیامت تک آنے والے آخری انسان تک اللہ کا دین پہنچانے کے لیے سوچیں، فکر کریں، محنت کریں۔ اللہ مجھے بھی قبول فرما لے، اللہ ہم سب کو قبول فرما لے، ہماری نسلوں کو بھی قبول فرما لے۔ جزاکم اللہ خیر۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔